بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام بخاری ان صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے. انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول حضرت عتبان ابن مالک ہیں. عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی بدر میں حاضر ہوئے. اس حدیث پاک میں اسی کا ذکر ہے. حدثنا یحییٰ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے قال انہوں نے کہا حدثنا لیث ہم سے حدیث بیان کی لیث نے عن عقیل وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے عن ابن شہاب وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے اخبرنی وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی محمود ابن ربیع نے کیا خبر دی ان عتبان ابن مالک کہ حضرت عتبان ابن مالک اور یہ کون ہے عتبان ابن مالک وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں ممن شہد بدرن یہ ان میں سے ہیں کہ جو بدر میں حاضر ہوئے من الانصار انصار میں سے یعنی یہ وہ انصاری صحابی ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے. انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عتبان ابن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. امام بخاری نے اپنے مقصد کے تحت حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر کر دیا یعنی حضرت عتبان ابن مالک بدری صحابی ہے. تحویل سند اور اس کا دوسری سند سے صاحب کتاب امام بخاری ذکر کرتے ہیں. فرماتے حدثنا احمد ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن صالح نے قال انہوں نے کہا حدثنا عنبسۃ ہم سے حدیث بیان کی عنبسہ نے حدثنا یونس وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یونس نے قال ابن شہاب وہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے کہا ثم سألت الحسین ابن محمد کہ پھر میں نے انہوں نے کہا یعنی ابن شہاب نے کہا کہ میں نے حسین ابن محمد سے پوچھا اور حسین ابن محمد یہ ہے کون وہ ہوا احد بنی سالم یہ قبیلہ بنی سالم کے ایک فرد ہیں وہ ہوا من سراتہم اور یہ ان کے سرداروں میں سے ایک ہے. سرات یہ سریون کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے سردار سیٹھ ان کے سرداروں میں سے ایک ہیں. ان حدیث محمود ابن ربیع حسین ابن محمد سے میں نے محمود ابن ربیع جو کی حدیث کے بارے میں سوال کیا پوچھا کہ محمود ابن ربیع کی حدیث جو کہ عتبان ابن مالک سے مروی ہے وہ حدیث کیسی ہے صحیح ہے یا نہیں ہے. فصدقہ تو حسین ابن محمد نے اس حدیث کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ حدیث ٹھیک ہے. اور ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ حضرت عتبان ابن مالک ان صحابہ میں سے ہے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے. تو تصدیق کر دی. تو اب اس تصدیق سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدر میں حاضر ہوئے. یہ مصدق بات ہے یعنی ایک دوسرے صحابی سے بھی اس کی تصدیق. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شعیب نے وہ روایت کرتے ہیں زہری سے قال انہوں نے کہا اخبرنی عبداللہ ابن عامر مجھے خبر دی عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ نے عبداللہ ابن عامر بن ربیعہ نے وکان من اکبر بنی عدی یہ قبیلہ بنی عدی کے ایک بڑے شخص تھے بڑے فرد تھے. وکان ابوہ شہید بدر اور ان کے والد بدر میں حاضر ہوئے تھے. کس کے والد حضرت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ کے والد یعنی عبداللہ ابن ربیعہ کے والد کون ہے عامر ابن ربیعہ. تو عامر ابن ربیعہ یہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کیا کہ انا عمر استعمل قدامۃ ابن مظعون کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ ابن مظعون کو قدامہ ابن مظعون یہ ایک قرشی صحابی ہیں
ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمل عامل بنایا، یعنی گورنر بنایا. کہاں پر؟ علی البحرین، بحرین پر. بحرین اب تو ایک باقاعدہ ایک ملک ہے، لیکن پہلے یہ بحرین عراق میں آتا تھا. وکان شہد بدرن، اور حضرت قدامہ ابن مزعون جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین کا گورنر بنایا تھا، وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے. یہ حاضرین بدر سے ہیں. تو اس روایت سے دو لوگوں کا بدری ہونا معلوم ہوا، ایک حضرت قدامہ ابن مزعون کا اور دوسرا حضرت عامر ابن ربیعہ کا. وہ خال عبداللہ ابن عمر و حفصہ، اور یہ یعنی حضرت قدامہ ابن مزعون یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حفصہ بنت عمر، ان دونوں حضرات کے یہ ماموں ہیں. تو وہ بھی بدری صحابی ہیں. حدثنا عبداللہ ابن محمد بن اسما، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد بن اسما نے، قال انہوں نے کہا حدثنا جبیریہ، تو ہم سے حدیث بیان کی جبیریہ نے. وہ روایت کرتے ہیں عن مالک، مالک سے، عن الزہری وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے. کیا؟ ان سالم ابن عبداللہ کے حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر اخبرہ انہوں نے انہیں بتایا. کیا؟ قال اخبر، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، اخبر رافع ابن خدیج، رافع ابن خدیج نے خبر دی عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کو. تو عبداللہ ابن عمر یہ مفعول ہے اخبرہ کا، اور رافع ابن خدیج اس کا فاعل ہے. اخبر رافع ابن خدیج، رافع ابن خدیج نے عبداللہ ابن عمر کو خبر دی. کیا خبر دی؟ ان عمیہ، کہ ان کے دونوں چچا. کون ہے دونوں چچا؟ زہیر اور مظہر، یہ دونوں چچا تھے. اور یہ دونوں چچا حضرت عبداللہ ابن عمر کے، یہ دونوں چچا بدر میں حاضر ہوئے تھے. فرمایا وکانا شہدا بدرن، یہ دونوں حضرات بدر میں حاضر ہوئے تھے، شریک ہوئے تھے. اخبراہ، ان دونوں نے انہیں خبر دی. کس کو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو. کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کراء المسارع، انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتیوں کے کرائے سے منع فرمایا. نہا عن کراء المسارع، مزرعۃ کی جمع مزارع، اس کا معنی ہوتا ہے کھیتی. کھیتی کے کرائے سے منع فرمایا ہے. قلت لسالم، حضرت رافع ابن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے کہا فَتُقْرِيهَا أَنْتَ، تو تم تو کھیتیوں کو کرائے پہ دیتے ہو اور اس کا کرایہ لیتے ہو. اور یہاں پر یہ روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارع اور کھیتیوں کے کرائے سے منع فرمایا. قالا، تو حضرت سالم نے جواب میں کہا نعم، ہاں میں کرایہ لیتا ہوں. ان رافعا اکثر علی نفسی، کے رافع کی جو روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارع کے کرائے سے منع فرمایا، تو اس میں رافع نے اکثر علی نفسی ہی، اپنے اوپر انہوں نے زیادتی کی ہے. یعنی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رافع کی روایت میں جو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارع کے کرائے سے منع فرمایا ہے، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کھیتی سے جو پیداوار ہوتی ہے، اس پیداوار اور جو نقد پیسہ لیا جاتا ہے، ان کے درمیان انہوں نے فرق نہیں کیا ہے. یہ نہ فرق کرنا، یہی اپنے اوپر زیادتی کرنا ہے. فرق کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کھیتی کو کرائے پہ دیں، کھیت کو کرائے پہ دیں. ہم نے کہا کہ 1 بیگھہ میں ہم 3 کوئنٹل دھان یا گیہوں لیں گے. اب آدمی نے کرائے پہ لے لی، اب جب کھیتی پکے گی تو اس وقت 3 کوئنٹل کا دھان یا گیہوں اس سے لیے جائیں گے بطور کرایہ. اور کبھی کبھی ایسی صورت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے زمین میں مطلب اتنا غلہ ہی پیدا نہ ہوا، بلکہ کبھی کبھی کم غلہ پیدا ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 1 بیگھہ زمین میں ہمیں 3 کوئنٹل غلہ لینا ہے یا 1 کوئنٹل، تو یہ مجہول ہے، پتہ نہیں کتنے کوئنٹل غلہ ہوگا، اور تم نے 1 کوئنٹل یا 2 کوئنٹل یا 3 کوئنٹل کی قید لگا دی. تو اس طریقے سے یہ کرایہ لینا زمین کا یہ جائز نہیں ہے. ہاں رہا یہ کہ زمین اگر کسی نے کرائے پہ دی اور
یہ کہا کہ 1 بیگھہ اگر ہماری 1 سال تک اگر ہماری زمین آپ جوتیں گے اور اس میں کاشتکاری کریں گے تو ایسی صورت میں آپ پر 1 مہینے کا یا 1 سال کا آپ پر 1,000 روپیہ کرایہ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں یہ نقد کے ذریعے سے جو کرایہ وصول کیا جائے گا یہ جائز ہے۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رافع نے جو یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتیوں کے کرائے سے منع فرمایا، تو اس سے مراد یہ والا کرایہ ہے جو کرایہ بصورت پیداوار لیا جاتا ہے، نہ کہ نقد کے اعتبار سے۔ نقد جو لیا جاتا ہے کرایہ وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ صورتیں ہو گئیں۔ تو حضرت رافع نے چونکہ مطلقاً یہ کہہ دیا کہ تم تو کرایہ لیتے ہو جبکہ نبی کریم نے منع فرمایا ہے، تو جواب میں کہا کہ رافع نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، رافع نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ ان رافعا اکثر علی نفسی، تو یہ کہا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ رافع نے ساری صورتوں کو ناجائز ہی سمجھ لیا، حالانکہ ساری صورتیں ناجائز نہیں ہے، بلکہ کوئی صورت ناجائز ہے، کوئی صورت جائز ہے۔ یہ فرق نہیں کیا ہے، اسی فرق نہ کرنے کو فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے جیسے کہ الخیر الجاری کے اندر ہے کہ یہ جملہ انہوں نے اس لیے فرمایا کہ ان رافعا اکثر علی نفسی، یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ پہلے یہ حکم تھا کہ کرائے پر لیتے تھے، دیتے تھے زمینوں کو، لیکن بعد میں سرکار نے اس سے منع فرما دیا۔ تو منع فرما دیا تو اب دونوں صورتوں میں، یا یہ کہ پہلے زمین سے جو کرایہ حاصل کیا جاتا تھا وہ ممنوع تھا اور بعد میں سرکار نے اس کو جائز قرار دے دیا، تو اب دونوں صورتوں میں انہوں نے فرق نہیں کیا، انہوں نے مطلقاً یہ کہہ دیا کہ کرایہ لینا جائز نہیں ہے اور تم کرایہ لیتے ہو، تو یہ فرق نہیں کیا ہے۔ تو میں نے یہاں پر 2 صورتیں بتا دی فرق نہ کرنے کی۔ ایک تو یہ کہ زمین سے جو پیداوار ہو اسی سے غلہ متعین کر لیا جائے کہ ہمیں اتنا غلہ لینا ہے، اور ایک یہ کہ نقد، تو دونوں کے درمیان فرق ہے، یہ فرق نہیں کیا تو اس لیے کہا اکثر علی نفسی۔ یا یہ کہ دونوں میں فرق اس طریقے سے نہیں کیا کہ جو میں نے دوسری صورت بتائی کہ پہلے یہ حکم تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی سرکار نے پہلے منع فرمایا تھا، بعد میں جواز فراہم کر دیا، تو ناسخ اور منسوخ کے درمیان انہوں نے یہ فرق نہیں کیا، اس لیے کہا کہ اکثر علی نفسی، رافع نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ حدثنا آدم، ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، عن حسین ابن عبد الرحمن، وہ روایت کرتے ہیں حسین ابن عبد الرحمن سے، قال انہوں نے کہا سمعت عبداللہ ابن شداد، میں نے عبداللہ ابن شداد بن ہاتھ لیسی کو سنا ہے کہتے ہوئے کیا، قال رأیت رفاعۃ بن رافع الانصاری، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رفاع بن رافع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وکان شہید بدر، اس حال میں کہ وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ تو یہاں پر وکان شہید بدر یہی محل استشہاد ہے۔ حدثنا عبدان، ہم سے حدیث بیان کیا عبدان نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ، ہمیں خبر دی عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے، و یونس، اور یونس نے، دونوں نے، عن زہری، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، عن عروہ بن الزبیر، وہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، انہو اخبرہ کہ حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت ابن شہاب زہری کو خبر دی، کیا خبر دی، ان المسور ابن مخرمہ، کے مسور ابن مخرمہ نے، اخبرہ نے بتایا ہے، کیا ان عمرو بن عوف، کے حضرت عمرو بن عوف، وہ حلیف لبنی عامر بن لوئی، اور وہ بنی عامر بن لوئی کے حلیف تھے، ان کے معین و مددگار تھے، باہمی معین و مددگار رہنے کا معاہدہ کیا تھا، تو وہ حلیف تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ حلیف لبنی عامر ابن لوئی، وہ بنی عامر ابن لوئی کے حلیف تھے، وکان شہید بدر، اور بدر میں حاضر ہوئے، یہی محل استشہاد ہے، مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن جراح۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا، کیونکہ وہاں پر اکثر رہنے والے مجوسی تھے اس وقت، اور ان لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت فرما لی تھی۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا تاکہ ان کافروں سے جزیہ لے کر آئیں۔ جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مال جزیہ لے کر واپس آئے تو یہ خبر انصار کو پہنچ گئی۔ تو انصار نے اپنے قبیلے کی، اپنے یہاں کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھ کے اس دن فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر پڑھی اور اس میں شریک۔ جب سرکار نے سلام پھیرا اور انصار کو دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں انصار یہاں پر موجود ہے نماز میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا کہ کیا تم کو خبر پہنچ گئی ہے کہ عبیدہ بن جراح آ گئے ہیں مال لے کر؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں خبر پہنچ گئی ہے رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے وہ لوگ آئے کہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں خبر پہنچ گئی کہ عبیدہ کچھ لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا ارے خوشیاں مناؤ، مال ملے گا، اور اس کی امید رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں خوش رکھے۔ لیکن سرکار نے آگے فرمایا مجھے تمہارے اوپر فقر و احتیاج کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے اوپر دنیا کا اندیشہ ہے کہ تم کو دنیا بہت زیادہ مل جائے گی اور پھر تم اس میں غافل ہو جاؤ گے، اس کا اندیشہ۔ بہرحال حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ بھی وہ صحابی رسول ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا الی البحرین، بحرین کی طرف، یاتی بجزیتها، تاکہ ان کا جزیہ لے کر آئے۔ کافروں سے دارالاسلام میں جو کافر رہتے ہیں ان سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہی جزیہ کہلاتا ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صالح بین اہل البحرین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے مصالحت کر لی تھی۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَى بْنَ حَضْرَمِ، اور مسلمانوں پر یا وہ اہل بحرین پر علا ابن حضرمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا۔ فقدم ابو عبیدہ، تو حضرت ابو عبیدہ آئے بمال من البحرین، بحرین سے مال لے کر۔ فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ، تو حضرت ابو عبیدہ کے آنے کی خبر انصار نے سنی۔ فوافوا صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وافا یوافی، موافات کا معنی ہوتا ہے موافقت کرنا، مطابقت کرنا، تو وہ سب کے سب فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوئے، یعنی سرکار کے پیچھے ان سب لوگوں نے نماز پڑھی۔ فلما انصرف، تو سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے، تعرضوا له، تو وہ تمام لوگ سرکار کے سامنے آ گئے۔ تعرض یتعرض، سامنے آنا۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، حین رآہم، جب انصار کو اکٹھا دیکھا وہاں۔ ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا، اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کے بعد فرمایا کہ حین رآہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کیا، اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء، میرا یہ خیال ہے کہ تم نے یہ بات سن لی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ قالوا اجل، تو صحابہ کرام انصاری صحابہ بولے کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ قال فابشروا، تو سرکار نے فرمایا تو خوشخبری مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ وَمِّلُوا مَا
وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، املا یعمل تعمیل حمزہ سے اس کا معنی ہوتا ہے آرزو بندھنا، وَأَمِّلُوا مَا يُسِرُّكُمْ، اور اس کی آرزو رکھو جو تم کو خوش کرے، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، تو خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر اور احتیاجی کا اندیشہ نہیں ہے۔ بل فقر یہ منصوب ہے بعد والے فعل کی بنا پر، اخشا کی بنا پر۔ میرے اوپر سرکار نے فرمایا کہ تمہارے اوپر مجھے فقر و محتاجی کا اندیشہ نہیں ہے، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تَبْسُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی، کما بسطت علی من قبلکم، جیسے کہ علی من قبلکم، جیسے کہ دنیا کو وسیع فرما دیا گیا تھا، علی من قبلکم، اور ان لوگوں پر جو ان سے پہلے تھے۔ فتنافسوها، تو وہ سب کے سب دنیا داری میں آگے بڑھے، اس میں رغبت کی، کما تنافسوها، جیسے کہ فتنافسوها، پھر تم سب دنیا داری میں تنافس اور پیش قدمی کرو گے، کما تنافسوها، جیسے کہ ان لوگوں نے اپنی بات کا یعنی جیسے کہ پچھلے کی قومیں ایک دوسرے سے سبقت کرتی تھی اور مقابلہ کرتی تھی۔ فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو یہ دنیا تم کو بھی ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے کہ ان کو ہلاک کر دیا۔ اس پوری حدیث پاک کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابو عبیدہ جو کہ عشرہ مبشرہ سے ایک ہیں، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بحرین کا جزیہ لینے کے لیے گئے تھے، اور ان کا یہاں پر یہی ذکر ہے کہ یہ بھی بدری صحابی ہے، اس کا یہی بتانا مقصد ہے۔ حدثنا ابو الیمان، ہم سے حدیث بیان کیا ابو الیمان نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا جریر ابن حازم، ہم سے حدیث بیان کی جریر ابن حازم نے، عن نافع، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، عن ابن عمر، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کانا یقتل الحیات کلھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سارے سانپوں کو قتل کر دیتے تھے، یہاں تک کہ گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں جو کاٹنے کے لائق نہیں ہوتے، ان کو بھی حضرت قتل کر دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حتی حدثہ ابو لبابہ، یہاں تک کہ حضرت ابو لبابہ بدری نے ان سے حدیث یہ بیان کی۔ تو یہاں پر بھی ابو لبابہ بدری جو ہے وہ بدری صحابی ہیں، اس لیے یہاں پر بدری جو ہے وہ اسی لیے ذکر کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ بدری صحابی ہے۔ حضرت ابو لبابہ بدری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتی حدثہ ابو لبابہ، یہاں تک کہ ان سے حدیث بیان کیا ابو لبابہ بدری نے، کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل جنان البیوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں چھپنے والے جانور یا گھروں میں رہنے والے جو باریک باریک سانپ ہیں ان کے قتل سے نبی کریم نے منع فرمایا، کیونکہ وہ کسی کا نقصان نہیں کر پاتے۔ فَأَمْسَكَ عَنْهَا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے رک گئے جب ان کے سامنے یہ حدیث ذکر کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے سانپ وغیرہ کی طرح ان کو مارنے سے سرکار نے منع فرمایا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے رک گئے۔